لاہور کے علاقے گجرال سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والی 4 کم عمر بچیوں کو ساہیوال پولیس نے 6 روز بعد بازیاب کروا لیا اور باحفاظت لاہور پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ 30 جولائی کو ہنجروال کے علاقے نمبرداراں والا چوک سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ، 10 سالہ، 11 سالہ اور 14 سالہ بچیوں نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا تھا۔ اسی روز رات 12 بجے کے قریب ایک رکشہ ڈرائیور نے ان 4 بچیوں کو ایک سوسائٹی کے پاس سے مرکزی سڑک پر اتارا تھا اور تب سے ان کا کوئی سراغ مل نہیں پا رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس میں رکشہ ڈرائیور اور بچیوں کے ایک محلے دار کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہوا تھا، کیونکہ محلے دار رات 11 بجے تک ان بچیوں کے ساتھ تھا، تاہم وہ بھی ان بچیوں کو ہنجروال چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ بچیوں کے لاپتہ ہونے کے 2 روز بعد یعنی 1 اگست کو بچیوں کے والد نے تھانہ ہنجروال میں ان کے اغوا کے خلاف درخواست جمع کروائی تھی۔ انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ ان کے ہمسائے کی 2 بیٹیاں اورنج ٹرین میں سفر کرنے کے گھر سے نکلی تھی لیکن پھر واپس نہیں آئی۔ والد نے کہا کہ میں نے بچیوں کو بہت تلاش کی ہے لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ والد نے شک کا اظہار کیا کہ ان کی بچیوں کو کسی نے اغوا کر لیا۔ پولیس کے مطابق 4 بچیوں میں سے ایک کے پاس موبائل فون بھی تھا جس کی آخری لوکیشن جنگی امر سدو ظاہر ہو رہی تھی، لیکن فون بند ہونے سے پولیس کو مزید سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے لاہور میں وہ ساہیوال کیسے پہنچی؟ پولیس کے مطابق ایک سوسائٹی کے پاس سے ان بچیوں کو ایک رکشہ ڈرائیور نے پک کیا اور یہ معلوم ہونے پر کہ وہ گھریلو حالات سے تنگ ہو کر گھر سے نکلی ہیں، وہ انہیں ورگلا کر یتیم خانے کے علاقے میں واقع اپنے گھر میں لے گیا۔ پھر ملزم نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور دونوں نے ان بچیوں کو جسم فروشی کے کسی اڈے پر بیچنے کے غرض سے اپنے آبائی شہر ساہیوال لے جانے کا پروگرام بنایا۔ ملزمان نے ان 4 بچیوں کو ہفتہ اور اتوار تک لاہور میں ہی رکھا اور پھر کار میں سوار کر کے ساہیوال لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساہیوال پولیس بچیوں تک کیسے پہنچی؟ ہوا کچھ ایسے کہ ساہیوال کی پولیس گزشتہ کئی روز سے فحاشی کے اڈوں اور دیگر مقامات پر چھاپے مار رہی تھی اور 2 اگست کو بھی جسم فروشی کے ایک اڈے پر چھاپے کے دوران انہوں نے ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد وہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا تھا۔ اب یہ ملزم وہی تھا جس کے پاس یہ بچیاں تھیں۔ جب یہ کیس میڈیا پہ بہت زیادہ چلا تو اس نے ان 4 بچیوں کو اس ڈر کی وجہ سے ساہیوال میں ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا کہ پولیس کہیں شاید انہی بچیوں کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے اڈے تک نہ پہنچ جائے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ان 4 بچیوں کو ساہیوال کے علاقے فری ٹاؤن میں رکھا ہوا تھا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ہمیں 15 پر کال موصول ہوئی جس میں 4 کم عمر بچیوں کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ ہم فوراً اس جگہ پر پہنچے اور ان بچیوں کو اپنی تحویل میں لیا اور پھر بعد میں ان بچیوں سے پتہ چلا کہ وہ لاہور سے یہاں پہنچی ہیں اور لاہور پولیس بھی انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بچیوں سے بات سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی جنسی تشدد نہیں ہوا، لیکن قانونی تقاضے پورے کرنے کے غرض سے لاہور پولیس پھر بھی ان کا میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروائے گی۔ ان 4 لڑکیوں نے جو اغوا ہوئی تھیں انہوں نے پولیس تفتیش میں کئی انکشافات کیے ہیں۔ لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 600 روپے تھے جب ہم گھر سے نکلی تھی۔ ہم نے رکشہ ڈرائیور قاسم کو G1 جوہر ٹاؤن میں ایک خاتون کے گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ قاسم نے ہم سے خاتون کے گھر جانے کی وجہ پوچھی تھی۔ عائشہ اور سمرین نے قاسم کو بتایا کہ وہ اس خاتون کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ خاتون عائشہ اور سمرین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی، اس لیے ہم وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن رکشہ ڈرائیور قاسم نے ہمیں جوہر ٹاؤن لے جانے کی بجائے اپنے گھر گرین ٹاؤن لے گیا اور پنڈی سٹاپ پر ہمیں بوتلوں میں نشہ آور چیز ملا کر پلائی۔ لڑکیوں نے بتایا کہ قاسم ہمیں اپنے گھر سے شہزاد کے گھر لے گیا۔ پھر ساہیوال پہنچنے پر شہزاد 3 بچیوں کو انم، عائشہ اور سمرین کو اپنے دوست آصف کے گھر چھوڑ آیا۔ آصف کی بیوی زینت لڑکیاں دبئی بھجواتی ہے اور ایک بچی کو شہزاد اپنے گھر لے گیا جہاں پہلے سے گڑیا نامی لڑکی موجود تھی۔ گڑیا نے بتایا کہ وہ 10,000 روپے میں نائٹ پر ہوٹلوں میں جاتی ہے۔ پولیس افسر کا کہنا ہے کہ بچیوں نے ڈر کی وجہ سے واپس اپنے گھروں میں جانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن عدالت میں ان کے دیے گئے بیان کے بعد ہی یہ طے ہوگا کہ آیا انہیں ان کے گھروں میں بھیجا جائے گا یا کسی دارالمان میں بھیجا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچیوں نے گھر کیوں چھوڑا، کس ذہنی اذیت سے وہ گزر رہی تھیں۔ پولیس نے بتایا
کہ ان 4 لڑکیوں میں سے 2 بچیوں کا نام کنزہ اور انم ہے۔ یہ اپنے باپ عرفان کے ساتھ رہتی تھی۔ عرفان اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے چکا تھا۔ کنزہ اور انم اپنے باپ کی نشے کی عادت کی وجہ سے بہت تنگ تھیں، اور جو دوسری 2 بہنیں تھیں وہ عائشہ اور سمرین تھیں۔ وہ اپنی ماں کے سوتیلی ماں کے تشدد سے بہت تنگ تھیں، جس کی وجہ سے ان چاروں نے مل کر حالات سے تنگ آ کر گھر سے بھاگنے کی ٹھانی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر بچے یا بچہ کوئی بھی اکیلا باہر نکلے گا تو جنسی درندے کسی بھی وقت اس کو نوچ سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنے والدین سے بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو، خاص کر اپنی بچیوں کو، اپنے گھر میں پروٹیکشن دیں، ان کو احساس دلائیں کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ تنگ آ کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ آپ گھر میں نشہ کرتے ہوں یا بچیوں پر تشدد کرتے ہوں تو وہ کہاں جائیں؟ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز کر دیں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔